یہ اوصاف رکھے جائیں تو ان اوصاف کے اعتبار سے انسان اور دوسری مخلوقات میں کوئی فرق نظر نہیں آتا خاص وہ وصف کہ جس کے ذریعے انسان باقی مخلوقات میں سے ایک امتیازی حیثیت اختیار کرتا ہے اور بلند و بالا مرتبے پر پہنچنے کے قابل ہوتا ہے، وہ انسان کی عقل ہے۔ اور پھر اس عقل میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کیفیت رکھی ہے جس کو شعور کہتے ہیں۔ یہ شعور عقل کے تحت ایک سلسلہ ہے، ایک صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ جب کوئی انسان مجنون ہو جائے، جس کی عقل زائل ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس بندے کی عقل زائل ہو جانے کے سبب شعور کی کیفیت بھی ختم ہو گئی، وہ بندہ سینس لیس ہو جاتا ہے، اس کے اندر شعور کی کیفیت نہیں رہتی، اس میں سوچنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا اور اچھے اور برے کے درمیان، نیک اور بد کے درمیان کسی بھی طرح جو تمیز کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بندہ صاحب عقل ہے اسی کے پاس شعور ہوگا، وہی بندہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ تو غرض ہے کہ عقل ایک صلاحیت ہے کہ جس کے سبب بندہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، تمیز کرتا ہے، اچھے اور برے کے درمیان فرق کو محسوس کرتا ہے اور اپنے اور پرائے کا فرق جانتا ہے اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ عزیز دوستو، عقل اگر پاکیزہ ہو، عقل پر خواہشات کا غلبہ نہ ہو اور خواہشات کی اسیری سے عقل آزاد ہو، اصولوں کے ساتھ آگے بڑھے، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عقل کے آگے اصول پرستی کے سبب، فطری اصولوں پر گامزن ہونے کے سبب، جوں زندگی کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے توں انسان کی شعور میں مضبوطی اور پختگی آتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر انسان کی عقل خواہشات کی اسیر ہو جائے، انسان خواہشات کا پجاری ہو جائے، خواہشات کے پیچھے بھاگے، نفس پرست ہو جائے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے شعور کا معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ نوجوان جو ذمہ داری کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے، جو سوچ اور سمجھ کر اور پوری عقلی فطری اصولوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اس کی زندگی کے اندر سوچنے سمجھنے کا انداز، معاملات سے نتائج اخذ کرنے کا انداز اور معاملات کی درستگی کا انداز بنسبت اس فرد کے جو بندہ اپنی خواہشات کی اسیر ہوتا ہے کافی فرق ہوگا، اور آپ اس میں باقاعدہ ایک فرق محسوس کر سکیں گے۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ عقل شعور کے تحت ایک صلاحیت ہے، اور عقل جتنی پاکیزہ ہوگی شعور میں اتنی ہی پختگی ہوگی، اور عقل جس حد تک جو ہے وہ کمزوری کا شکار ہوگی، بندہ خواہشات کا اسیر ہوگا، اتنا زیادہ اس کے اندر شعور کی کیفیت جو ہے وہ کمزور ہوتی چلے جائے گی۔ عزیز دوستو، جوں بندہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے تو اس شعور کی پختگی کے سبب اور زندگی کے مختلف تجربات کے سبب اپنے اعمال سے وہ نتائج اخذ کرتا ہے، اور یہ اس کے نتائج وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط سے مضبوط اور بہتر سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ لڑکپن میں ایک فرد کی جو سوچ ہے، جب بندہ لڑکپن سے جوانی کی دہلیز
حدیث پہ آتا ہے تو اس کے تجربات کی روشنی میں سوچ بدل چکی ہوتی ہے، اور جب وہ جوانی سے آگے پختہ عمر کی طرف آتا ہے تو اس کی سوچ میں اور زیادہ فرق آ چکا ہوتا ہے۔ اگر وہ واقعی اپنی عقل کے تحت آگے بڑھنے والا ہو اور سوچ سمجھ کر اپنی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن اگر ایک بندہ اپنی عقل کو درست طریقے سے اعتماد نہ کرے، لاؤبالی جیسی اس کی طبیعت ہو اور وہ آزاد زندگی گزارے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بندہ بڑھاپے میں جا کر بھی بچپنے میں جو ہوتا ہے اس میں سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھانے کی صلاحیت انتہائی کم ہوتی ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ انسان کی عقل ہے اور عقل میں پائے جانے والا شعور ہے جو بندے کو اس کی زندگی میں عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے، اور اس زندگی کو مضبوط تر بنانے کے لحاظ سے کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ وہ دولت ہے جو رب کائنات جل وعلا نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں تک اگر آپ سمجھ گئے تو تھوڑا سا ہم اگر سروے کریں، ہم تھوڑا سا غور کریں تو ملائیشیا، انڈونیشیا سے شروع ہو جائیں، انڈیا، پاکستان، افغانستان، عراق، سعودیہ، اس طرح افریقہ کے ممالک اور آگے بڑھتے چلے جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ روئے زمین پر بسنے والے جو انسان ہیں، ان انسانوں کی فطری طور پر فطرت جو ہے وہ سیم ہوگی۔ ہاں، زبانوں کے اعتبار سے اگر زبان دیکھیں اور زبان کا جو لوتھڑا ہے اس پہ اگر غور کریں تو یہ جو لوتھڑا ہے یہ بھی آپ کو سیم نظر آئے گا۔ جو لوتھڑا زبان کا آپ کو پاکستان میں آپ کو نظر آئے گا، تقریباً اسی ہی حجم میں افغانستان میں بھی موجود ہوگا، لوگوں کی زبان منہوں میں، سعودیہ میں بھی ہوگا، افریقہ میں بھی ہوگا، یورپ میں بھی ہوگا، امریکہ میں بھی ہوگا، ملائیشیا میں بھی ہوگا۔ یہ جو زبان ایک ہے لیکن مختلف علاقوں میں مختلف زبانوں سے مختلف جو ہے وہ جو زبانیں سامنے آتی ہیں، بولیاں سامنے آتی ہیں، یہ بولیاں کس لحاظ سے ہیں؟ عزیز دوستو، یہ بولیاں رب ذوالجلال کی توحید کی دلیل ہے کہ وہ باری تعالیٰ ہے جو اپنے کرم سے ایک ہی طرح کی زبان سے مختلف علاقوں کے لوگوں سے مختلف بولیاں نکلواتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال ہے۔ اب یہ ایک طرف اللہ تعالیٰ جل وعلا کے الہ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ایک ذات ہے جو ایک ہی طرح کی زبان کے لوتھڑے سے مختلف قسم کی بولیاں نکلواتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں پاکستان ہو، ہندوستان ہو، افغانستان ہو، سعودیہ ہو، عرب کے علاقے ہوں یا افریقہ کے علاقے ہوں، ایک حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ کے ہاں رب کے الہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ذرا سوچو، ایک بہت بڑا قلعہ ہے اور اندر سے سارے کا سارا سیال مادہ بھرا ہوا ہے، پانی کے جانے کی باہر سے کوئی رستہ نہیں، ہوا کے جانے کا کوئی رستہ نہیں، اور اندر سے باہر آنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد اس میں سے باقاعدہ ایک جانور، ایک جاندار چوں چوں کرتا ہوا اس قلعے سے باہر آتا ہے۔ تو کون سی ذات ہے جو اس قلعے سے سیال مادے سے ایک جانور پیدا کرنے والی ہے؟ وہ ذات باری تعالیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہے جو کہ ایسا کردار ادا کرتی ہے۔ عزیز دوستو، جو چیز ہم نے سمجھنی ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ شعور کے اعتبار سے آپ غور کریں گے کہ ملائیشیا کے لوگ یقیناً وہ بھی اپنی لڑکپن سے بچپن سے لڑکپن سے جوانی، جوانی سے پختہ عمر اور پھر اس سے آگے بڑھاپے تک کی دہلیز تک پہنچتے ہیں تو فطرت کے مختلف زندگی کے جو تجربات ہیں ان سے وہ اپنا وقت گزارتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہر جگہ کے لوگ، تو ہر جگہ کے لوگوں کے پاس کہاوتیں سامنے آتی ہیں، ضرب المثل سامنے آتا ہے کہ نتائج اپنی زندگیوں سے حاصل کرنا، یہ کہاوتیں ہوتی ہیں۔ مثلا ایک کہاوت ہے جو بویا سو کاٹا، یہ کہاوت ہے۔ آپ اگر ملائیشیا میں چلے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ اس کہاوت کی جیسی مثل آپ کے ہاں بھی کوئی ہوگی تو یقیناً آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ہاں بھی ہے۔ افغانستان میں چلے جائیں پشتوں کے پاس، ان کے ہاں بھی یہ کیفیت ہوگی، عرب میں کیفیت بھی ہوگی، ہر جگہ پر آپ کو اس طرح کی کیفیت پائی جائے گی۔ کیا مطلب کہ شعور کے سبب بندہ جب آگے بڑھتا ہے تو وہ مختلف زندگی کے مختلف تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخر میں نتائج اخذ کرتا ہے۔ تو یہ نتائج جو ہیں وہ سارے کے سارے
سیم ہوتے ہیں، لیکن عزیز دوستو آپ دیکھیں گے اس کے باوجود کہ شعور کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں لوگوں کو عطا فرمائی ہے اور اس سے وہ نتائج بھی اخذ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسانوں میں وحدت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ جو سفید رنگ والا ہے وہ سیاہ رنگ والے سے دور بھاگتا ہے، جو پنجابی بولنے والا ہے وہ بلوچی سے دور بھاگتا ہے، جو سندھی ہے وہ سرحدی سے دور بھاگتا ہے، غرض ہے کہ جو عربی بولنے والا ہے وہ اجمی بولنے والے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو یہ جو کیفیات ہیں یہ شعور کی کمی کے سبب ہے۔ اس کے سبب کہ شعور جو ہے وہ چلتے چلتے اس مقام تک پہنچا کہ نتائج اخذ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ابھی شعور میں وہ پختگی نہیں آئی کہ جس کے سبب انسانوں کو ایک لڑی میں پرویا جا سکے اور انسانی وحدت کا جو سلسلہ ہے وہ قائم کیا جا سکے۔ اگر کوئی بندہ اپنی جملہ صلاحیتوں کے باوجود وہ لوگوں کے درمیان، مختلف رنگوں کے درمیان، مختلف علاقوں کے بولیاں بولنے والوں کے درمیان فرق کرتا ہے، تو وہ ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود ابھی شعوری اعتبار سے کمزور ہے کہ وہ لوگوں کو ایک وحدت میں نہیں لا سکا اور ایک وحدت میں نہیں پرو سکا۔ عزیز دوستو، کون سی ایسی چیز ہے اسلام کے اندر جو لوگوں کو ایک وحدت میں پرو دیتی ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات پہ ایمان۔ یہ جو ایمان ہے یہ بندوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ اقبال نے کہا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کے سبب جو ہے وہ بندوں کو ایک لڑی میں پرونے کا معاملہ آ جاتا ہے، انسانی وحدت کی کیفیت مل جاتی ہے۔ وہ ملائیشین ہو، وہ انڈونیشین ہو، وہ پاکستانی ہو، وہ عربی ہو، اجمی ہو، وہ امریکن ہو یا کوئی بھی ہو، جب یہ کہا جائے گا کہ فلاں بندہ صاحب ایمان ہے تو اس ایمان کے سبب بندہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی بات سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے آقا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ہی صف میں ایک طرف بلال حبشی کھڑے ہیں، صہیب رومی کھڑے ہیں، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کھڑے ہیں۔ تو کون سی چیز ہے جو ان کو ایک صف میں کھڑے کیے ہوئے ہے؟ حالانکہ رنگ کا فرق ہے، زبان کا فرق ہے اور لوگوں کی حیثیت کے اعتبار سے، قبائلی اعتبار سے فرق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ہی لڑی میں کھڑے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ ایمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس نے ان سب کو جو ہے وہ ایک ہی لڑی میں پرو دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو شعور ہے یہ اگر محض انسانوں کی زبانوں تک رکھا جائے یا انسانوں کی رنگوں تک رکھا جائے یا انسانوں کی قوموں تک رکھا جائے تو یہ پھر بھی ایک دائرے میں محدود رہتا ہے، جس کے سبب لوگوں کے درمیان وہ وحدت پیدا نہیں ہوتی، جملہ انسانوں کے درمیان وہ یکسوئی کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اسلام جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ان چیزوں سے بندوں کو اٹھاتا ہے اور وہ آگے لے کے آتا ہے، ایمان کے دائرے پہ لا کے سب کو ایک مقام پہ کھڑا کرتا ہے، جس کے سبب بندوں کو انسانی وحدت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے مسجد ہے، مسجد کے مصلی پر ایک ہی صف میں ایک طرف جو ہے وہ مالک بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ ہی منشی، ساتھ ہی مزدور، ساتھ ہی جو ہے وہ مختلف طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی آپ دنیا میں جائیں گے مختلف کاروبار کی پوزیشن کے اعتبار سے فرق کی کیفیت سامنے آ جائے گی، لیکن جب آپ مصلی پہ آئیں گے، مسجد میں آئیں گے تو ایک ہی لڑی میں جو ہے وہ سب پروئے جائیں گے۔ تو کون سی چیز ہے جو لڑی میں پرو رہی ہے؟ عزیز دوستو، رب ذوالجلال کا بندہ ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اور نبی علیہ السلام کا غلام ہونا، یہ کیفیت ہے جو کہ ہمیں جو ہے وہ ایک لڑی میں پرو رہی ہے۔ عزیز دوستو، اب یہاں اگر ہم سمجھ گئے کہ ایک یہ ہے کہ بندہ محض اپنی جسمانی کیفیت میں جوان ہو اور فطری صلاحیتوں کے اعتبار سے نتائج اخذ کرے، یہ بھی ایک بڑی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود بندے کے اندر لوگوں کے درمیان اجتماعی اعتبار سے یکسوئی اور وحدت پیدا نہیں ہوتی۔ کون سی چیز ہے جو یکسوئی اور وحدت پیدا کرتی ہے؟ وہ ہے ایک ذات اقدس پر ایمان، یعنی کہ رب ذوالجلال پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، جس کے سبب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مختلف رنگ کے، مختلف زبانوں کے اور مختلف درجوں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب عزیز دوستو، یہ شعور کی وہ پختگی ہے کہ جس میں بندہ اپنی ذات سے، اپنے رنگ سے، اپنی زبان سے باہر نکل کر ایک فکر پر جمع ہو جاتا ہے، اور وہ فکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ایک فکر پہ آ کے ہم جمع ہو گئے۔ اب عزیز دوستو، یہاں سے ہم نے تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ جہاں سے ہمیں غلطی ہوئی اور بڑی شدید غلطی ہوئی وہ ہم نے تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ عزیز دوستو،
رب ذوالجلال جل وعلا نے ہمیں جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی صورت میں شخصیت عطا فرمائی، خالق کائنات جل وعلا نے ان کو رکھا انسانوں کے درمیان اور منصب عطا فرمایا نبیوں کا، نبی ہونے کا منصب عطا فرمایا، یعنی کہ سب نبیوں کے سردار ہمارے آقا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کردار عطا فرمایا وہ یعنی کہ منصب بھی عطا فرمایا اور انسانوں کے درمیان رکھا، اور آپ اگر غور کریں تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی 63 سالہ زندگی گزاری ہے، اس زندگی کا ایک ایک لمحہ پاکیزہ ہے، ایک ایک لمحہ روشن ہے اور ایک ایک لمحہ واضح ہے۔ کسی طرح تاریخ میں ہمیں کوئی کسی بھی نبی علیہ السلام کے لحاظ سے ایسا پہلو نہیں ملے گا کہ جس نبی علیہ السلام کی زندگی اتنی روشن ہو جتنی روشن زندگی اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ صرف ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت ہے جو اتنی روشن ہے، اتنی پاکیزہ ہے اور اتنی واضح ہے، جو خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ ہم نے کیا کیا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی مبارک نبوت اور آپ کے مبارک کردار کی عظمت، اس کو تو ہم نے روشن بھی سمجھا، پاکیزہ بھی سمجھا، بے مثل بھی سمجھا اور بے مثال بھی سمجھا، لیکن اس سارے معاملات کو آپ کی ذات تک جوڑتے ہوئے ہم اس کی عقیدت کے اعتبار سے تو جو ہے ہم سارے کے سارے اس بات پہ جمع ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کے جیسا کوئی نہیں، آپ کے جیسا کردار کسی کے پاس نہیں، آپ کے جیسی ذات کوئی نہیں، یہ سارے پہلو تو ہمارے پاس ہیں، اب ہم سب اس پہ جمع ہیں۔ لیکن جہاں سے غلطی ہوئی وہ یہ کہ وہ کردار جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، عزیز دوستو وہ کردار صرف اس لیے نہیں عطا کیے گئے کہ وہ ذات رسول علیہ السلام تک محدود ہو کے رہ جائیں اور لوگ ان کرداروں کی عظمتوں کے سامنے جھکتے چلے جائیں اور کہیں کہ ہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کردار ادا کیا تھا ان کے جیسا کسی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اپنے کردار میں بے مثل ہیں، ان جیسا کردار کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ سوچنا کہ وہ کردار بس وہاں تک کے لیے محدود ہے اور آگے کسی کو وہ کردار لینے کی نہ جرت ہے نہ اجازت ہے نہ کوئی وہ کردار پا سکتا ہے، عزیز دوستو یہ وہ غلطی ہے جس غلطی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ چونکہ ہمارا آج کا موضوع ہے شعور اور ذات رسول علیہ السلام، باپ نے سمجھنا ہے، ذرا غور کرنا ہے۔ میں اس میں سے صرف ایک پہلو آپ کا لیتا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبوب کریم علیہ السلام کا ایک وصف ہے کہ آپ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ قائد بھی تھے، آپ رہنما بھی تھے، آپ لیڈر بھی تھے، آپ رہبر بھی تھے۔ یہ حبیب کریم علیہ السلام کا مبارک کردار ہے۔ آپ نے قائدانہ حیثیت سے کردار ادا کیا، آپ نے رہنما ہونے کی حیثیت سے کردار ادا کیا، آپ نے رہبر ہونے کی حیثیت سے کردار ادا کیا، لیکن میں ہم سب ذرا مل کے بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قائدانہ صلاحیتیں تھیں، نبی علیہ السلام کے جو رہبری کے اوصاف تھے، محبوب کریم علیہ السلام کا جو لیڈری کے جو انداز تھے، کیا ہم میں سے کسی نے ان کو سمجھا؟ اور کیا ہم نے آج کے اس دور کے اندر لیڈر کو پکڑنے کے لیے، لیڈر کو ایز اے رول ماڈل کسی کو لیڈر کے طور پہ اپنے سامنے رکھنے کے لیے کیا وہ کردار ہم اپنی زندگی میں سامنے لائے؟ تو ہم یقیناً نفی کی طرف جائیں گے کہ یقیناً ہم میں سے کسی نے ان پہلوؤں کی طرف ایسی توجہ نہیں دی کہ جس کے سبب جو ہے وہ ہمارا یہ معاملہ سامنے آتا۔ عزیز دوستو اس سے نقصان کیا ہوا؟ نقصان کیا ہوا؟ مثلاً محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک اوصاف میں سے ایک وصف ہے مصلح ہونا، یعنی کہ اصلاح کرنے والا ہونا، یہ نبی علیہ السلام کا وصف ہے۔ حبیب کریم علیہ السلام کے اس وصف کو انگلش میں کہا جاتا ہے ریفارمر، اصلاح کرنے والا۔ اب حبیب کریم علیہ السلام کے اس وصف کے دعوے کے اعتبار سے اگر کوئی سامنے آیا تو ہم نے اس وصف کی عقیدت کے اعتبار سے اس بندے کو قبول تو کیا، لیکن اس وصف کے لحاظ سے کیا شعور ہونا چاہیے، کیا تمیز ہونی چاہیے، اس وصف کے پیچھے مبارک کردار کیسا ہونا چاہیے، مضبوط فکر کیسی ہونی چاہیے، کیا ہم نے رسول اللہ کی بارگاہ سے ایسا انداز سیکھا؟
اسی بات سے نتیجہ کا نکلا کہ مختلف زمانوں کے اندر مختلف علاقوں کے اندر اور فی زمانہ بھی ایسے ایسے کردار سامنے آئے جو کہ اس طرح کے دعوے کے ساتھ ہمارے سامنے تو آئے، لیکن ان دعووں کے پیچھے کردار کیسا ہونا چاہیے، اس دعوے کے پیچھے دلیل کیا ہونی چاہیے، اس دعوے کے پیچھے فکر کیسی ہونی چاہیے، اس دعوے کے پیچھے انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے، ہم نے ان چیزوں کو بالکل نہ سمجھا۔ نتیجہ کا نکلا عزیز دوستو، جو بھی اس منصب کے تحت اس کردار کے تحت سامنے آیا ہم اس کے پیچھے بھاگتے چلے گئے، ہم نے اس کو اپنا لیڈر مان لیا، ہم نے اس کے سامنے اپنی آنکھیں بند کر دی اور کہا کہ ہاں یہ ریفارم کرنے آیا ہے، یہ ریفارمر ہے، اس سے بڑا مسرے کوئی نہیں ہے، جو یہ کہے گا ہم ادھر جانے کو تیار، جدھر یہ چلائے گا ہم ادھر چلنے کو تیار، جدھر یہ رستہ ہمیں دے گا اس رستے پہ ہم چلنے کو تیار۔ عزیز دوستو، جہاں ہم نے اس اتنے بڑے کردار کو اپنا لیڈر بنانا ہے، وہیں پہ اس کردار کی بنیادی پہلوؤں کو بھی سمجھنا ہوگا اور اس کے لحاظ سے تمیز حاصل کرنی ہوگی۔ اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ حدیث میں آتا ہے حبیب کریم علیہ السلام نے جب اپنے نبوت کا اعلان فرمانا چاہا، میں اللہ کا نبی ہوں یہ اعلان فرمانا چاہا، تو حبیب کریم علیہ السلام نے کوہ صفا پہ سرکار نے اپنی پوری قوم کو جمع کیا، اہل مکہ سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد محبوب کریم علیہ السلام نے سب سے پوچھا، اے اہل مکہ، اے میری قوم کے لوگوں، 30-40 سال میں تمہارے درمیان رہا ہوں، صبح سے شام تک میں تمہارے درمیان اپنا وقت گزارتا رہا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی جو چوٹی ہے، اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تم پہ حملہ آور ہونے کو ہے تو کیا تم میری بات تسلیم کرو گے؟ سرکار نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، از ابتداءً سرکار نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، سرکار نے یہ کہا کہ اے لوگوں کے اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی تم پہ حملہ آور ہونے کو ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ اب عزیز دوستو، پہلے کیا پیش کر رہے ہیں سرکار؟ اپنا کردار پیش کر رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ کیا پہاڑ کے پیچھے سے کوئی تم پہ حملہ آور ہونے کو ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ یہ حبیب علیہ السلام نے ایک فرضی بات کی تھی تاکہ اپنی حیثیت لوگوں کے درمیان واضح کر دیں اور اپنا کردار اور لوگوں کی زبان سے پتہ چل جائے کہ ان کے درمیان میری حیثیت کیا ہے۔ حبیب کریم علیہ السلام نے اس لحاظ سے پوچھا، محبوب کریم علیہ السلام جب پوچھ چکے تو سب کے سب بیک زبان کہنے لگے کہ ہاں ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، اس بات سے کہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ وہ کردار تھا جو سرکار نے پہلے پیش کیا اور قوم نے تسلیم کیا۔ نبوت کا اعلان سرکار نے بعد میں فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ سرکار نے بعد میں اعلان فرمایا۔ پہلے کیا کیا؟ اپنا کردار پیش کیا۔ عزیز دوستو، جو نبی ہوتا ہے وہ پہلے اپنا کردار پیش کرتا ہے اور کردار کے بعد اپنی نبوت کا اعلان فرماتا ہے، کیونکہ عزیز دوستو نبوت کے لحاظ سے کوئی بڑی نشانیاں پہلے عطا نہیں کی جاتی، پہلے جو ہے وہ کردار عطا کیا جاتا ہے، پہلے وہ خاندان عطا کیا جاتا ہے جس کے ذریعے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں، ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو لہذا مبارک کردار نبی علیہ السلام کا یہ لوگوں کی طرف لوگوں کو لانے کا سبب بنا۔ عزیز دوستو، آج کے اس دور کے اندر اگر ہم نے اپنا کسی کو رہبر ماننا ہے، رہنما ماننا ہے، اپنا لیڈر ماننا ہے تو اس کو پہلے یہ دیکھا جائے اس کا کردار کیسا ہے، اس کا شعور کیسا ہے، اس کی فکر کیسی ہے، یہ لوگوں کو خیر پر چلانے والا ہے یا لوگوں کی طبیعتوں میں شر کو جو ہے وہ انڈیلنے والا ہے۔ یہ ساری کیفیت اپنے سامنے رکھنی ہوگی، پھر نتیجہ یہ نکلے گا جب تمیز ہوگی تو ہم زمانے میں اپنے آپ کو سنبھال سکیں گے، اور اگر تمیز نہیں ہوگی تو پھر میرے بھائی یہی ہوگا کہ جو بھی ہمیں سبز باغ دکھائے گا ہم اس کے پیچھے بھاگتے چلے جائیں گے، جو بھی آئے گا سبز باغ دکھائے گا ہم اس کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتے چلے جائیں گے۔ آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے لوگوں کو، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو تمیز دی، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو حق و باطل کا فرق دیا، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو زمانے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑے جو معاملات سے وہ سکھائے۔ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ سمجھ سکیں گے کہ کردار رہبر اور رہنما کا کردار کیسا ہوتا ہے، جو مسلح اور ریفارمر ہوتا ہے اس کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں سے کھلواڑ نہیں کرتا، لوگوں کے جذبات سے کھیلتا نہیں ہے، ان کے درمیان تعصب پیدا نہیں کرتا اور ان کو ذلت کی راہوں پہ نہیں چلاتا، ظلم و جبر کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ وہ ان کو خیر کا داعی بناتا ہے، ہمیشہ پرامن رہنے کی دعوت دیتا ہے اور ان کو کبھی بھی اپنی ذات اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ خیر کا داعی بنا کر حق کی سربلندی کے لیے تیار رہنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ داعی کا انداز، یہ لیڈر کا
انداز، یہ ریفارمر کا انداز۔ اب دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے پوچھا، بلکہ ایک جگہ تشریف لے جا رہے ہیں، سرکار نے پوچھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا پڑا تھا۔ میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے گا، بکری کا بچہ مرا پڑا تھا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ذرا بتائیے تو صحیح، یہ جو بکری کا بچہ مرا پڑا ہے اس کی تمہارے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ جو بندہ بھی صاحب شعور ہوگا، تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہوگا، وہ کہے گا کہ بکری کا بچہ جب مر گیا اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہ جس کے کانوں کو مٹی اڑا کے لے گئی اور جس کی کھال جو ہے وہ رائگاں ہونے کو ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اب عزیز دوستو، عقل یہاں تک تو پہنچی کہ اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن آگے اس کے ذریعے آگے کوئی رستہ دکھانا اور کوئی آگے راہ بتانا اور حقیقت تک جو ہے وہ رسائی دلانا، یہ عقل کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ اس کا کام، یہ جو کام ہے، یہ صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کر سکتے ہیں۔ اعمال کی حقیقت تک بندوں کو لے جانا، یہ صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کا کام ہے، اور بندہ کوئی یہ کردار نہیں ادا کر سکتا۔ ہاں، نبی علیہ السلام کے زیر سایہ جو لوگ آگے بڑھیں گے ان کو یہ معاملہ نصیب ہوگا۔ اب جب سرکار نے پوچھا، اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ جو بکری کا بچہ مرا پڑا ہے اس کی تمہارے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس بکری کے بچے کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں کہ یہ مر کے مٹی ہونے کو ہے، ختم ہونے کو ہے۔ تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، جس طرح اس بکری کے بچے کی تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح دنیا کی بھی رب کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی بھی رب کی بارگاہ میں۔ اب دیکھیں، یہ ہے عقل، یہ تو سمجھ سکتی ہے کہ بکری کا بچہ مر چکا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آگے وہ جو دوسری مثال سرکار نے اس کے ساتھ ملائی، اس کا تعلق عقل کے ساتھ تب ہوگا جب کوئی اس تک جو ہے وہ رسائی دے گا کہ ہاں یہ معاملہ اگر اس طرح ہے تو اس طرح کا معاملہ یہاں پہ بھی ہے۔ تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بکری کا بچہ، جیسے اس کی تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح دنیا کی بھی رب کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عزیز دوستو، چونکہ آج میرا موضوع ہے شعور اور ذات رسول علیہ السلام، تو شعور یہاں تک تو آتا ہے کہ ہاں یہ بکری کا بچہ مرا پڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آگے اس شعور سے بڑے شعور تک لے جانا اور ایمان کے جو درجات ہیں اور ایمانی اعتبار سے جو پہلو ہیں ان تک رسائی دلانا اور ان تک پردے اٹھا دینا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کام کر رہے ہیں۔ آگے پھر حبیب علیہ السلام کی ایک دوسری مثال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ سے سرکار نے پوچھا، اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے دریا یا نہر بہ رہی ہو اور کوئی بندہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا بندے کی جسم پہ کوئی میل رہ جائے گا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب یک زباں بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پہ میل کچیل کا کوئی حصہ بھی نہیں رہ جائے گا۔ اب دیکھیں، یہ وہ ظاہری چیز ہے جو نظر آ رہی ہے، اور اس ظاہری چیز کے ذریعے ایک حقیقت تک لے جانا مقصود تھا۔ تو حبیب علیہ السلام نے اس طرح مثال پوچھی۔ اب انداز یہ اختیار کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اعمال کی حقیقت سمجھ آ جائے، کیونکہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی عمل کی حقیقت کو جاتا ہے تو پھر اس عمل کو اختیار کرنا اور اس پہ قائم ہونا آسان ہو جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ عمل کی حقیقت کو نہیں سمجھے گا کبھی بھی اس تک، اب عمل کی حقیقت کیا ہے؟ مثلا ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن اس کی حقیقت تک رسائی چند ایک لوگوں کو ہوگی، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ چند ایک نمازیں پنجگانہ پڑھیں گے اور اکثر لوگ جو ہے وہ نماز کے لحاظ سے غفلت اختیار کریں گے۔ تو یہ ہے کہ حقیقت جو اعمال ہیں ان کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اعمال کی حقیقت تک بندوں کو لے جاتے ہیں، جس کے سبب شعور میں پختگی آتی ہے اور بندہ اعمال سے اور ایمان سے اس طرح جڑ جاتا ہے جس طرح روح جسم کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، اس طرح جڑ جاتا ہے۔ اب حبیب کریم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے صحابہ کیا ایسا ممکن ہونے کو ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب بیک زباں بولے، یا رسول اللہ، اس کے جسم پہ میل کچیل کا کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اسی طرح جو بندہ نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرتا ہے رب ذوالجلال اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ اعمال کی حقیقت تک لے جانا اور اعمال کی حقیقت تک رسائی جو ہے وہ پہنچانا۔ عزیز دوستو، جو راہبر ہوتے ہیں وہ بندوں کو صدی
سطحی لیول تک نہیں رکھتے، بلکہ وہ ان کی سوچ کو مضبوط اور فکر کرتے ہوئے اس مقام تک لے جاتے ہیں کہ بندہ دور اندیش ہو جاتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے، ذمہ دار ہو جاتا ہے. وہ سطحی لیول پہ نہیں سوچتا بلکہ وہ ذمہ داری کے ساتھ اس منزل کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے جس منزل تک کوئی عام بندہ نہیں دیکھ سکتا. تو اس واسطے عزیز دوستو، میرے پاس اور بھی بہت ساری مثالیں سرکار کی بارگاہ سے موجود ہیں. تو یہ عرض کرنا مقصود ہے عزیز دوستو کہ میں یہاں پہ کئی دوستوں کی مثال آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. مثلا کل میں نے ایک بندے کو دعوت دی پرسوں کہ آپ نے فلاں جگہ پہ ایک پروگرام ہے، آپ نے تشریف لانا ہے. کہنے لگے ہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں بڑا ثواب ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ضرور پہنچوں گا. عزیز دوستو، ہم آج تک اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ثواب کے دائرے میں ہی، یقیناً ثواب کا معاملہ بڑا درجہ رکھتا ہے، لیکن ابھی تک ہم ثواب کے دائرے میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم یہاں سے آگے اس کردار سے روشنی لینا اور اپنے کردار کو اس کے مطابق ڈھالنا، اس کی طرف جانے کو ہم ابھی تک تیار نہیں ہوئے. تو مجھے ذرا سوچ کے بتائیے زمانے میں پاکیزگی کیسے آئے گی، زمانے میں کردار کی بلندی کیسے آئے گی؟ اور پھر ہمارے بہت سے نوجوان کبھی وہ نیلسن منڈیلا کو پڑھیں گے، کبھی چینی جو راہبر ہے ماؤ زے تنگ اس کو پڑھیں گے، اور اس کے جو مختلف اقوال ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. عزیز دوستو، اگر آنکھیں کھول کے سرکار کی سنت کو پڑھا جائے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ جو روشنی یہاں پہ ہے اللہ نے وہ روشنی اسی کی خراج زمانے میں بانٹی ہے اور کہیں اور عطا فرمائی ہے. اس اعتبار سے عزیز دوستو کوشش کریں، خاص طور پر یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں یا جو جوانی سے لڑکپن سے جوانی کی طرف آئے ہیں، میں ان کو عرض کروں گا خدا را اپنے آپ کو ثواب کے دائرے میں محدود رکھنے کی بجائے ثواب ہوگا. مثلا اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے یقیناً اس کو ثواب ملے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ثواب تک ہی اللہ نے تقاضا رکھا ہے کہ تم ثواب ہی لیتے رہو، صرف چند کلمات کے ثواب میں ہی اپنی زندگی گزار دو؟ نہیں، وہ کردار کیسے بنے گا، فکر کی مضبوطی کیسے آئے گی؟ میں اپنے نوجوانوں کو عرض کروں گا آنے والا دور انتہائی بھیانک ہے. سب کو عرض کروں گا، خاص طور پہ نوجوان، آنے والا دور انتہائی بھیانک ہے اور اس میں ہونے والی سائنسی ایجادات اور سائنسی جو کیپچرز ہیں یہ لوگوں کو سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں دینے والے، کچھ نہیں دینے والے. کسی بھی طرح جو کسی بھی طرح اٹیچ ہے میں اس کو عرض کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں دینے والا. اقبال نے واضح طور پہ کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جب تک اپنی آنکھوں کا سرما سرکار کی ذات کو نہیں بنایا جائے گا، جب تک صحابہ کرام کی مبارک کردار کو اپنی روشنی نہیں بنایا جائے گا، عزیز دوستو ہم کبھی بھی کمال نہیں پا سکتے. اس واسطے سے خدا را اپنے آپ کو سرکار کی سیرت پر اور قرآن مجید کی طرف صرف ثواب کی حد تک نہ لائیں کہ ہم نے ثواب حاصل کرنا ہے، بلکہ آگے بڑھ کے اس مبارک روشنی سے اپنے کردار کو روشن کرنے کا اہتمام کریں. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا ہم میں سے ہر بندہ یہ نہیں کہتا کہ سرکار کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں ہے؟ کیا نہیں کہتا؟ لیکن کیا وہ کردار ایسا ہے کہ اس کو وہیں پہ ٹھپ کر دیا جائے؟ بھئی سرکار آپ کی شان بڑی ہے، ہم آپ کی جو ہے وہ یقیناً آپ کی مبارک قدموں سے لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے، ہم اس دور کے لوگ ہیں، ہم جیسے زندگی گزاریں یہ ہماری زندگی ہے. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ میں آج کے بزرگ ہیں وہ تو اپنی پختہ عمری کے سبب اپنی قوتیں نے اپنا نظام بنا سکے. میں نوجوانوں کو عرض کروں گا کہ کیا سوچ کے بتائیے کیا آج ہم صرف اسی حال میں ہی اپنی زندگی گزاریں گے کہ سرکار آپ کا کردار بڑا بلند ہے، ہم آپ کی کردار تک نہیں پہنچ سکتے اور یقیناً نہیں پہنچ سکتے، بس ہم اپنے رستے پہ چلتے ہیں، بس آپ ہمیں اپنا بنائی رکھیے گا؟ ہرگز نہیں. جو بندہ اس انداز میں رہے گا وہ دھوکے میں رہے گا، جو اپنے اس فکر میں رہے گا وہ دھوکے میں رہے گا. ہر روز اٹھنے والا رہبر اس کو گمراہ کرتا چلا جائے گا، ہر روز اٹھنے والا رہنما اس کو گمراہ کرتا چلا جائے گا. وہ نام نہاد ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ مذہبی رہنما ہو یا سیاسی رہنما ہو، اس واسطے وہ قائدانہ صلاحیتیں جو سرکار کی بارگاہ سے ہمیں ملی اس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کے مطابق اپنا کردار بنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا